کیا ٹام جونز ایک پکریسک ناول ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پکریسک کی ڈیفینیشن کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں۔ پکریسک ورڈ اسپینش ورڈ پیکارو سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے آروج یعنی مکار، اور نیو یعنی عیار، اور ویلن یعنی بدماش۔ ایک پکریسک ناول وہ ناول ہے جس کو مختلف ایپیسوڈ میں لکھا جاتا ہے اور اس میں کسی بدماش کے ایڈونچرز یا ڈس ایڈونچرز کو ڈپکٹ کیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ بدماش ہائی ویز پر گھومتا ہوا ملتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا ہے۔ پکریسک ناول نے ناولسٹ کو بہت زیادہ سکوپ دیا ہے۔ اس قسم کے ناول کے لیے ویل آرگنائزڈ پلاٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہیرو کی ایک جگہ سے دوسرے مقامات پر جانے کی وجہ سے بہت سے ویرائٹی کے کردار اور واقعات کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے۔ ہیرو کبھی دیہات میں، کبھی ہائی وے پر اور کبھی لندن میں ہوتا ہے۔ وہ کبھی چوروں ڈاکوؤں سے روبرو ہوتا ہے اور کبھی نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو بچا کر ان کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ اصل میں ناولسٹ سوسائٹی کو ویسے ہی دکھانا چاہتا ہے جیسے کہ وہ ہے۔ اس قسم کے ناولسٹ کو یہ رتبہ بخشتا ہے کہ اپنے دور کی زندگی، ثقافت اور اخلاقیات پر روشنی ڈالے۔ پکریسک ناول 16 سینچری میں اسپین سے نکلا یعنی شروع ہوا۔ لسیجز گل بلاس ناول اسپینش ناول کی بہترین مثال ہے۔ ڈان کیہوٹی بھی اس کی ایک مثال ہے۔ انگلش میں تھامس نیش اور ڈیفو نے اس ٹریڈیشن کو فالو کیا۔ بعد میں فیلڈنگ اور اسمولٹ نے اس کو مینٹین کیا۔ فیلڈنگ کے ٹام جونز کو بھی پکریسک ناول سمجھا جاتا ہے، مگر یہ ایک ریگولر پکریسک ناول نہیں ہے۔ یہ کچھ خصوصیات کی بنیاد پر پکریسک ناول کی جھلک دیتا ہے، کیونکہ اس ناول کا ہیرو ٹام جونز ایک ناجائز بچہ ہوتا ہے۔ اسے گھر کے سرپرست کی جانب سے گھر سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ ناول کا 1/3 حصہ ٹامز کے ایڈونچرز کو دیہات سے ڈپکٹ کرتا ہے۔ گرجا گھر میں مولی کی لڑائی اور ٹام کا جھاڑیوں میں مولی کے ساتھ بھاگنا پکریسک ناول کی ٹریڈیشن ہے۔ جب آلوردی بک 7 میں ٹام کو نکال دیتا ہے تو وہ برسٹل کی سڑک لیتا ہے۔ یہ واقعہ پکریسک ناول کے نیچر کا ایویڈنس بن جاتا ہے۔ اس ناول میں کوئی بھی شخص ٹام کو روڈز پر کچھ ایسے ایڈونچرز کرتے ہوئے پاتا ہے جن کو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صوفیا اور مسز آنر کو بھی لندن کی سڑک پر دکھایا جاتا ہے۔ جیسے جیسے ہیرو مختلف سینز میں سے گزرتا ہے، وہ مختلف واقعات سے روبرو ہوتا ہے۔ وہ اعلیٰ قسم کے کرداروں سے ملتا ہے، وہ آرمی کو جوائن کرتا ہے، وہ مین آف ہل کو بھی بچاتا ہے۔ ٹام مختلف اوقات میں اچھے مقاصد کے لیے لڑائی بھی کرتا ہے، اسے پیٹا بھی جاتا ہے اور زخمی بھی کر دیا جاتا ہے۔ وہ مسز واٹر کو بچاتا ہے، وہ اپٹن ان میں ٹھہرتا ہے جہاں پر کچھ مزاح سے بھرپور واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ٹام اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے، وہ ڈاکوؤں، فقیروں، رستوں پر چلنے والے لوگوں اور خانہ بدوشوں سے بھی ملتا ہے۔ بہت سے ہیجان خیز اور دلچسپی پیدا کرنے والے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ اسے اریسٹ کرنے کے بعد سول مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس انداز میں فیلڈنگ نے پکریس ایلیمنٹ کو شامل کیا۔ اپنے ہیرو کو معاشرے کے مختلف پہلوؤں سے ملانے کے لیے پکریس ایلیمنٹ فیلڈنگ کو قابل بناتے ہیں۔ یہ سارے واقعات اس کو معاشرے میں ہیرو بننے کے قابل بناتے ہیں۔ اس قسم کے ناول کی مدد سے وہ اپنی زندگی کی حقیقی تصویر کو پیش کرتا ہے۔ وہ اپنے دور کی موجودہ برائیوں، لوگوں کی حماقتیں، اخلاقی کمزوریوں کو پیش کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ ٹام جونز بہت سے پکریسک ایلیمنٹ رکھتا ہے، مگر بہت ساری وجوہات کی وجہ سے یہ پکریسک ٹریڈیشن کو فالو نہیں کرتا۔ اس کا ہیرو کوئی بدماش نہیں ہے، یہ ایک مہربان، فیاض اور ایک ذی حس آدمی ہے۔ یہ دوسروں کی مدد کرنے والا شخص ہے۔ اس ناول کا پلاٹ اور اس کی کنسٹرکشن پکریسک ناول سے قدرے مختلف ہے۔ ناول نگار کا مقصد صرف اخلاقیات ہے۔ اس کے ایڈونچرز بے اصولی سے ڈیزائن نہیں کیے گئے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹام جونز میں پکریسک ناول کے بہت سے ایلیمنٹ ملتے ہیں، مگر یہ ایک ریگولر پکریسک ناول نہیں ہے۔